ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی طرف منسوب فرمائی، اور یہ ارشاد فرمایا شعبان و شہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اب جس مہینے کو نسبت میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو گئی، اور ہم اور آپ حضور سے محبت کرنے والے ہیں، تو اب ہمیں خود ہی محاسبہ کرنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مہینے کو ہم کس طرح گزاریں۔ اس لیے کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم اور آپ ایسے وقت کو گزار لیں جس وقت کو گزارنے کے بعد میرے مصطفیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ تو اس مہینے میں خوب روزے رکھے جائیں، خوب درود پاک پڑھی جائے، خوب نمازیں پڑھی جائیں، اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوش کیا جائے۔ یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ، اور آنے والی ایک ایسی رات جسے شب برات کی رات بھی کہتے ہیں، یعنی شب برات کی رات، یہ 15ویں شعبان کو یہ رات آتی ہے۔ اس رات کی بھی بڑی برکتیں ہیں، لیکن اس رات کے آنے سے پہلے ہمیں اس رات کی تیاری کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب آپ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو اچانک کھانوں کی نعمتیں آپ کے سامنے موجود ہو جاتی ہیں، بلکہ اس نعمتوں کو سجانے کے لیے آپ بڑی محنتیں کرتے ہیں۔ آپ بازار جا کر الگ الگ طریقے سے سامان خریدتے ہیں، پھر اسے بنا کر دسترخوان پر سجاتے ہیں۔ یہ آپ کے دسترخوان کی تیاری ہوتی ہے۔ تو ہم اپنی دسترخوان کی تو تیاری پہلے سے کرتے ہیں، تو کیا ایسی رات جس میں اللہ رب العزت بے شمار گنہگار بندوں کی بخشش فرمائے گا، کیا اس رات کی تیاری ہمیں پہلے نہیں کرنی پڑے گی؟ کرنی پڑے گی۔ اس رات کے آنے سے پہلے سب سے اہم چیز، ہم تو تیاری میں لگے ہیں، لیکن ایک ایسی چیز ہے جس کی تیاری ہمیں خود کرنی پڑے گی، اور وہ تیاری کیا ہے؟ درگزر کرنا، کسی کو معاف کر دینا، صلح کر لینا، یہ ایک الگ تیاری ہے۔ اس لیے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اور وہ بھی ایسا دشمن جو کھلا ہوا دشمن، ایسا دشمن
جو اپنی زندگی اسی لیے گزارتا ہے کہ ہم انسان کو پریشان کریں، اور اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ کسی طرح انسان کو برباد کر دوں، کسی طرح انسان کو جہنم میں لے کے چلا جاؤں، کسی طرح انسان کو جنت میں جانے سے روک دوں۔ اس کا یہی ایک نظریہ ہے، اور وہ اسی لیے جی رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا کام نہیں ہے انسانوں کو بھٹکانے کے علاوہ۔ انسان کو بھٹکانے میں ذرہ برابر بھی قصر نہیں چھوڑتا۔ وہ نہیں چاہتا کہ مسلمان ایک دوسرے سے متحد ہو جائے، مسلمان ایک دوسرے سے جڑ جائے، مسلمانوں کے درمیان اگر کسی قسم کا اختلاف ہو جائے تو اسے ایک دوسرے درگزر کر دیں، ایک دوسرے کو معاف کر دیا جائے، ایک دوسرے کے اندر صلح ہو جائے۔ یہ شیطان ہرگز نہیں چاہتا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اگر انسان آپس میں صلح کرنا شروع کر دیں، انسان آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنا شروع کر دیں، انسان ساری دشمنی بھلا کر وہ دوستی ادا کرنے لگیں، تو پھر شیطان سوچے گا یہ تو گہوارہ بن گیا، یہ تو دنیا ہی میں جنت بنا لیا۔ پھر وہ شیطان کبھی چاہے گا نہیں، وہ تو آپ کو اس جنت سے روک رہا ہے جس میں ہمیشہ رہنا ہے، اور پھر آپ دنیا ہی کو جنت بنا دیں تو پھر اس کا حال کیا ہوگا۔ تو آپ اس چیز کو سمجھیے کہ شیطان ہر طرح سے ہم پر حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ شیطان کو منہ توڑ جواب دیں، اور جواب اپنے عمل سے دی جائے گی۔ یاد رکھیں، شب برات آنے سے پہلے جب آپ یہاں سے اٹھے تو یہ تہیہ کر لیجیے کہ ہمیں اگر کسی سے تکلیف ہے تو ہم اسے معاف کرتے ہیں، اگر کوئی ہمارا دل دکھایا ہے تو ہم اسے صلح کر لیں، معاف کر دیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے اندر 3 چیزیں پائی جائے، اور یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام بیٹھے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، میرے صحابیوں، جس کے اندر 3 چیزیں پائی گئی، اور جب اس کے اندر 3 چیزیں پائی جائے گی تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس سے آسان حساب لے گا، آسان حساب لے گا، اور پھر اپنی رحمت سے اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اب ذرا سوچیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر کوئی حساب دینے جائے گا تو کیا حساب دے پائے گا؟ زندگی کے حساب، کچھ ہی لمحے کا حساب ایک دوسرے کو انسان دینا شروع کرے تو دے نہیں سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان حساب دینے کے لیے جائے تو وہ حساب نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العزت اگر کوئی کسی سے حساب لینا شروع کر دے، حساب کتاب رب اگر شروع کر دے، تو کسی کے اندر مجال نہیں کہ وہ حساب کر سکتا ہے، وہ حساب دے سکتا ہے۔ بس جنت میں جانے کا ایک ہی ذریعہ ہوگا، اور وہ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے دے گا۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں شامل ہوں گی تبھی جنت میں جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے اندر 3 چیزیں پائی جائے گی، اللہ رب العزت اس سے آسان حساب لے گا اور اپنی رحمت سے اسے جنت میں داخل کرے گا۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ کون سی 3 چیزیں، وہ کون سی 3 چیزیں اگر ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم اس پر عمل کریں تاکہ ہم بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو سکیں؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان میں سے ایک چیز تو وہ ہے کہ اگر تجھے کوئی محروم کرے تو تم اسے عطا کرو۔ اگر کوئی تمہیں محروم کرے، یعنی اگر تمہیں کوئی چیز نہ دے کوئی، تم ایسا نہ کر لو کہ وہ نہ دیا تو ہم کیوں دیں گے اس کو، وہ ہمیں نہیں دیا ہے تو ہم اسے نہیں دیں گے، ہم کسی سے کم تھوڑی ہیں۔ اس طرح نہیں، بلکہ اگر تجھے وہ محروم کرتا ہے
تو تم اسے عطا کر دو اور صرف رب کی رضا کی خاطر، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دوسری چیز میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی تم سے تعلق کو توڑ دے تو تم تعلق کو جوڑ دو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی تم سے تعلق توڑ دے تو تم تعلق کو جوڑو۔ کس کے خاطر؟ رب کے خاطر۔ جب تم تعلق جوڑو گے اور کوئی توڑے گا تو رب کے خاطر تم نے اگر ایسا کیا تو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے تجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ تیسری چیز میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی تم پر ظلم کرے تو تم اسے معاف کر دو۔ اگر کوئی یہ تین چیز کر لی تو اللہ رب العزت کی رحمت کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ظلم اگر کوئی کرے تو آپ اسے درگزر کریں، اسے معاف کر دیں۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جو حضور نے ارشاد فرمائی یہ سچ ہے اور حق ہے اور یہ ہو کر رہے گا، اس میں کوئی چون چرا نہیں۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اگر کوئی تجھے محروم کرے تو تم اسے عطا کرو، اگر تم سے کوئی تعلق توڑے تو تم اسے تعلق جوڑو، اگر تم پر کوئی ظلم کرے تو اسے معاف کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے آسان حساب کر کر اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو تعلق جوڑنے کا کام کرنا چاہیے، تعلق توڑنے کا نہیں۔ اور اگر کسی پر کوئی ظلم کر رہا ہو، آج حال یہ ہے کہ اپنے اوپر کوئی ظلم کرے تو وہ معاف کیا کرے گا، کسی اور پر اگر ظلم کیا جا رہا ہے اس کو بھی تعلق کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تم پر ظلم کر دیا، تم اسے ایسا کر دو، تم ویسے کر دو، تو اس سے اور زیادہ شیطان کو فائدہ ہونے لگتا ہے۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان تین چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ اگر کسی نے آپ پر ظلم کیا تو آپ اسے معاف کرتے رہیے۔ اگر آپ ظلم کا جواب دیں گے تو کتنا جواب دیں گے، کیا دے سکتے ہیں؟ ظلم کا جواب اگر دینا ہوتا تو میرے مصطفیٰ جان رحمت 1500 سال پہلے دے دیے ہوتے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کتنے ظلم ہوئے، کتنے ظلم و زیادتی ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مکہ کو تنگ کر دیا گیا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے بچوں کو دوڑایا گیا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارشیں کی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بدن مبارک خون سے لدبد ہوتا تھا، یہاں تک کہ آپ جب نالین مبارک نکالتے تھے تو اس میں خون نکلتا تھا۔ کتنا ظلم کیا گیا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ جب آپ عبادت میں مصروف رہتے تو آپ کے کندھوں پر، آپ کے پشت مبارک پر اوجھڑیاں ڈالی جاتی تھی، کتنا ظلم کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ آپ کا بائیکاٹ کر دیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا، آپ کو مکہ میں رہنے کے لیے جگہ تک میسر نہیں دینے لگے۔ بتائیے تو صحیح وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسا رحمت للعالمین بن کر آیا ہے۔ اگر وہ ظلم کا جواب ظلم سے دیتے تو آج دنیا تباہ ہو جاتی، کوئی موجود نہ ہوتا، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر ظلم کا جواب آپ معاف کرتے ہوئے دیے، اور یہی تک نہیں بلکہ معاف بھی کیا اور ارشاد بھی فرمایا، سنو اگر تم پر کوئی ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، اللہ رب العزت تجھے جنت میں داخل فرما دے۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے، ان کے صحابہ یعنی میرے مصطفیٰ جان رحمت کے جو صحابہ تھے وہ بھی میرے مصطفیٰ کے نقش قدم پہ کیسے چلتے تھے، جیتے تھے رب کی رضا کی خاطر، مرتے تھے رب کی رضا کی خاطر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سامنے اگر کوئی دشمن آتا اسے زیر آپ کر دیتے، آپ کے مقابلے میں ایک دشمن آیا، ایک جنگ کے موقع پر لڑائی شروع ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے گرا کر اس کے سینے پہ سوار ہو جاتے اور تلوار لیا اور گردن کو ریتنا چاہا کہ اس نے آپ کے منہ پہ تھوک دیا۔ جیسے تھوکا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار ہٹا لی اور سینے پر چڑھے ہوئے تھے، بڑا مشکل سے دشمن کو قابض کیا جاتا ہے، اس کے سینے پہ چڑھا جاتا ہے، اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی آپ اس کے سینے سے اتر جاتے ہیں۔ وہ دشمن کہتا ہے، اے عمر ایسا کیوں کر رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو؟
کہا اس لیے کہ جب میں تجھے نیچے گرایا تیرے سینے پہ چڑھا، یہ رب کی رضا تھی اس میں، میں نے تیرے گردن پر اپنی تلوار کو رکھا، اس میں رب کی رضا تھی، اس کی خوشنودی تھی۔ لیکن جیسے تم نے مجھے تھوک دیا میرے چہرے پر، تو جانتے ہو اب مجھے میرے اندر تیری دشمنی پیدا ہو گئی۔ پہلے تو میں رب کے اور رب کے محبوب کے دشمن سمجھ کر تیرے سینے پر چڑھ کر تیرے گردن کو ریتنا چاہ رہا تھا، لیکن جیسے تو نے میرے چہرے پر تھوکا تو میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ اس لیے چھوڑ دیا کہ اگر تو رب کا دشمن ہے، رب کے محبوب کا دشمن ہے، تجھے نہیں معاف کر سکتا، لیکن اگر تم میرا دشمن ہے، ذاتی معاملہ ذرا سی بھی آ گئی تو میں تجھے چھوڑ سکتا ہوں۔ اور پھر آپ چھوڑ دیے، پھر اس کے بعد لڑائی شروع ہوئی، پھر دوبارہ جب وہ آیا تو رب کے رضا کی خاطر اسے مار دیا۔ اب ذرا سوچیں، حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے، آج اپنی ذات کے لیے لوگ مر رہے ہیں، رب کی رضا کے لیے نہیں، رب کے محبوب کی رضا کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے۔ ہمیں اس نے ایسا بولا، ہم اس کو ایسا بولیں گے، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، ہم اس کے ساتھ ایسا کریں گے۔ رب کی رضا بالکل نہیں، اپنی رضا، اپنی خوشنودی کے لیے انسان دشمنی پال رہا ہے۔ دشمنی انسان اپنی خاطر، رب کی خاطر کے لیے دشمنی نہیں پالتا، اپنی خاطر کے لیے انسان دشمنی پال رہا ہے۔ ذرا سوچیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی زمین الگ جس پر آپ حکومت کر رہے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ الگ جس پر آپ حکومت فرما رہے ہیں، دونوں کی جگہ متصل تھی، سٹ کر تھی۔ اب رہا مسئلہ کیا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمین میں داخل ہو گیا، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا حضرت امیر معاویہ کی بارگاہ میں، کہا سنیے آپ کا غلام میری جگہ میں آیا، آپ کا غلام میری جگہ میں آیا، حالانکہ اسے اپنی جگہ میں رہنا چاہیے، میری جگہ میں نہیں آنا چاہیے۔ لکھ کر خط بھیجا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خط کا جواب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر، اگر وہ آپ کے خطے میں گیا تو ٹھیک ہے، میں وہ خطہ بھی آپ کو دیتا ہوں جو آپ سے متصل ہے، اور میں وہ غلام بھی آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ ذرا دیکھیں حضرت یہ صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہمارا حال کیا ہے؟ دیوار سے دیوار اگر مس ہے، ذرا سے ادھر ادھر ہوا، وہ نسل در نسل لڑائی شروع ہوئے گی۔ ہماری دیوار تمہارے جگہ میں ہے، تمہاری دیوار ہماری جگہ میں ہے، اور اس کے لیے اتنی لڑائی، باپ بھی دشمن، بیٹا بھی دشمن، پوتا بھی دشمن، پرپوتا بھی دشمن، یہاں تک کہ یہ دشمنی خاندان در خاندان تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ اس کے رسول کے لیے دشمنی کرے، لوگوں کے لیے بالکل نہ کرے۔ یہ حضرت امیر معاویہ ہمیں سکھایا کہ اگر میرا غلام آپ کی جگہ میں چلا گیا، آپ یہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں جتنی جگہ ہیں آپ سے متصل ہے سب آپ لے لیجئے، اور غلام بھی آپ لے لیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے دوبارہ خط لکھا اور بھیجا کہ اگر آپ جیسے حاکم اگر قریش میں ہوں تو کبھی بھی کوئی گھاٹے میں نہیں رکھ سکتا، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، آپ جیسے امیر کی ضرورت ہے۔ اب بتائیے تو صحیح، انسان ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن انسانی ہے جو اسے معاف کرتا ہے۔ معاف کیا تو دوستی بڑھ گئی، اگر معاف نہیں کریں گے تو دوستی نہیں بڑھے گی، معاف کیا دوستی بڑھ گئی۔ آج آپ کے یہاں کوئی کام کرنے والا ہوگا، تھوڑی غلطی کی، آپ نے اسے معاف کر دی تو اس پر آپ کی محبت بہت حاوی ہوگا، یعنی وہ سوچے گا میری غلطی تھی پھر بھی انہوں نے معاف کر دی تو یہ آپ کا ہو جائے گا۔ لیکن آپ اسے ڈانٹا، ایک مرتبہ ڈانٹا، دو مرتبہ ڈانٹا، ڈانٹ پھٹکار کرنا شروع کر دیا، تو وہ جانتے ہیں بعد میں وہ آپ کا دشمن ہو جائے گا۔ آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے، آپ کے زیر کام کر رہا ہے، ماتحت کام کر رہا ہے، وہ نکلے گا، نکل کر آپ ہی کے سامنے دوسری دکان کھول دے گا، بیٹھ جائے گا،
کہے گا سنو تم مجھ سے پنگا لیے ہو, تم مجھے برا بھلا کہے ہو, کیا مجھے کچھ نہیں آتا کیا؟ میں چاہوں تو میں بھی دکان کھول سکتا ہوں, تمہارے جیسے دکان کھول کر میں بھی بیٹھ سکتا ہوں. یہ تو دکانوں کی بات, آج تو مسجدیں بھی ہو رہی ہیں. ایک مسجد کا ممبر ذرا سا کچھ ہوا تو پھر کیا ہوا کہ اس کو نکال دیا گیا. جب نکال دیا گیا, تم مجھے ممبر سے نکالا ہے, میں تمہارے سامنے مسجد بنا دوں گا, اس کا متولی بن جاؤں گا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ حال ہے. یعنی کہ انسان ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں, درگزر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احادیث پر قربان جائے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, ایک مالک آیا اور آ کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, مجھے آپ ارشاد فرمائیے کہ اگر میرا غلام غلطی کرے تو میں اسے کتنی مرتبہ معاف کروں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش تھے. وہ شخص پھر دوبارہ پیچھے کی جانب سے آیا, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا, آپ مجھے ارشاد فرمائیے کہ اگر میرا غلام غلطی کتنی بار کرے تو میں اسے معاف کر دوں. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی بھی خاموش تھے. پھر اس کے بعد واپس گیا, پھر دوبارہ پھر آیا, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میں آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ اگر میرا غلام غلطی کرے تو میں اسے کتنی مرتبہ معاف کروں, کتنی مرتبہ غلطی معاف کروں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اگر تمہارا غلام 24 گھنٹے میں, ایک دن میں اگر 70 مرتبہ غلطیاں کرے تو اسے معاف کر دو. اب ذرا سوچیں, ہم کتنی مرتبہ معاف کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ بھی معاف نہیں کرتے. اگر ذرہ برابر بھی غلطی کی, سنانا شروع کر دیا, سنانا شروع کر دیا, یہاں تک کہ دوسرے کے غصہ اسی اتار دیا. یہ حالات ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے خود کہتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی, 10 سال تک خدمت کی. ایک غلام آ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت اپنے مالک کا کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جب بھی میری کوئی غلطی ہوتی ہے میرا مالک مجھے بہت ڈانٹتا ہے, بہت سزا دیتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ہمارے مالک کو بلا کر ذرا سا آپ انہیں سمجھا دیجئے, تنبیہ فرما دیجئے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس غلام کے مالک کو بلاتے. اب جیسے وہ مالک آتا ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ غلام تمہارا ہے؟ کہا یہ میرا غلام ہے. کہا یہ غلطی کرتا ہے؟ کہا یہ غلطی کرتا ہے. کیا تو اس کو معاف نہیں کرتا؟ کہا کہ نہیں, میں معاف کرتا ہوں, 1-2 مرتبہ معاف کر دیتا ہوں, اس کے بعد غصہ آ جاتا ہے, اس کے بعد سزا دینے لگتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, سنو, تم دین بھر میں رب کی کتنی نافرمانی کرتا ہے, تم دین بھر میں کتنی غلطیاں کرتا ہے, قدم قدم پہ غلطیاں کرتے ہوں, تو تیرا مالک کیسے ہر وقت معاف کرتا رہتا ہے؟ ہاں, تیرا مالک یعنی رب قدیر کتنی مرتبہ تجھے معاف کرتا ہے؟ رب قدیر جب تجھے اتنی بار معاف کرتا ہے تو پھر تو کیوں نہیں معاف کرتا ہے؟ تو معاف کر دے, رب قدیر تجھے معاف فرمانے والا ہے, رب قدیر تجھے معاف فرمانے والا ہے. حضرت انس کہتے ہیں, خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 10 سال تک میں نے خدمت کی, بہت غلطیاں کیا, لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کتنا پیارا اخلاق تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھے اف تک نہیں کہا, کبھی بھی حضور نے مجھے اف تک نہیں کہا. اور آج ہم ہیں جو کسی نہ کسی کو برا بھلا, اور غلام تو الگ چیز ہے, اگر کوئی کام کرنے والا ہو وہ الگ چیز ہے. ہمارے گھر کے ماحول کو بھی دیکھ لیں آپ, باپ سے بیٹا ناراض ہے, بیٹے سے باپ ناراض ہے, ماں سے بیٹی ناراض ہے, بیٹی سے ماں ناراض ہے, بھائی بھائی سے ناراض ہیں. وہ کس لیے؟ صرف دنیا کی وجہ سے, دین کی وجہ سے نہیں, آخرت کی وجہ سے نہیں, صرف دنیا کی وجہ سے. بتاؤ تو صحیح, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, اگر تم پر کوئی ظلم بھی کرے تو اسے معاف کر کے جواب دو, جب معاف کرو گے تو جنت کے حقدار ہو جاؤ گے. یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ, امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, آپ اپنے مہمانوں کے ساتھ کھانا تناول کر رہے ہیں, مہمان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں, آپ کا غلام گرم شوربہ لے کر آیا اور اس کے ہاتھ سے گرم شوربہ کا پیالہ گر گیا.
جیسے گرا اس کے چھینٹے حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑ گیا. جیسے پڑا گرم تھا، جلا بھی، لیکن حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس غلام کو دیکھتے ہوئے ڈرنے لگتا، کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے کہ گرم پیالہ ہم سے گر گیا. شرب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگ گیا، وہ گرم ہے اور نہ جانے کون سی سزا ہوگی. لیکن وہ غلام کہتا ہے کہ اگر کوئی غصہ کو پی لیتا ہے اور پھر کسی کو درگزر کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر بڑا مہربان ہوتا ہے. امام حسن مصطفیٰ نے کہا میں تجھے معاف کیا، میں تجھے معاف کیا. پھر وہ غلام کہتا ہے واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ رب العزت ان کے ساتھ بڑا بھلائی کرتا ہے جو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے. حضرت حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جب اتنا سنا کہا اے میرے غلام میں نے تجھے معافی نہیں کیا بلکہ میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا. آج اگر تھوڑی سی غلطی غلام کر دے، خادم کر دے، تھوڑی سی غلطی اگر کر دے تو بتائیے اس کی سزا ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن یہ حسن مصطفیٰ ہے، نواسہ رسول ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اخلاق بتایا اس اخلاق پر عمل کرنے والے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پہ کون چلے گا؟ ہم نہ چلیں گے تو کون چلے گا؟ ہم شیطانوں کے چکر میں پڑ کر اپنی زندگی کو خراب کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں. میں نے پہلے ہی کہا کہ شعبان کا مہینہ یہ چل رہا ہے، شب برات آنے والی ہے. شب برات سے پہلے شب برات کی تیاری کرنا ضروری ہے اور وہ ہر لحاظ سے تیاری ضروری ہے. انہی میں سے یہ بھی تیاری ہے کہ اگر کسی سے کوئی تکلیف ہے تو شب برات آنے سے پہلے اسے معاف کر دیں. اگر کوئی معاملہ ہے آپس میں تو اسے صلح کر لی جائے. یہ نہ ہو کہ ایک دوسرے سے ناراض ہو. یاد رکھیں شیطان بڑا خوش ہوتا ہے جب گھر میں ہی ایک دوسرے سے لوگ ایک دوسرے کے دست و گرباں ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں. شیطان بہت خوش ہوتا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے آپ جب دنیا میں آئے ہیں تو شیطان کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں یا اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں؟ شیطان کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں یا اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں؟ تو آپ کہیے گا سنیے میں دنیا میں آیا ہوں شیطان کو راضی کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ رب کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں. میں دنیا میں آیا ہوں شیطان کو راضی کرنے کے لیے نہیں آیا، رب کے رسول کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں. جب رب کے رسول کو راضی کرنا ہے تو اب آپ اختلافات کو چھوڑ دیجئے، آپ ایک دوسرے سے ناراض ہونا چھوڑ دیجئے، آپ ایک دوسرے پر تانا کشی کرنا چھوڑ دیجئے، آپ ایک دوسرے سے دشمنی کرنا دنیاوی طور پر چھوڑ دیجئے. اگر دشمنی کرنا ہو تو رب کے لیے کیجئے، اگر دشمنی کرنا ہو تو رسول پاک کے جو دشمن ہے اس سے آپ دشمنی کیجئے. ایسا نہ ہو جو رسول پاک کا دشمن ہے وہابی دیوبندی غیر مقلد اس سے آپ دوستی کر رہے ہیں، اس سے مسکرا رہے ہیں، اس سے شادی اور بیاہ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ چائے کے ہوٹلوں میں بیٹھ کر چسکیاں لے رہے ہیں. یاد رکھیے وہ ہمارا دشمن اس لیے ہے کہ نبی مختار کا دشمن ہے. آپ اس سے دشمنی رکھیے اس لیے وہ حضور کا دشمن ہے. اور آپ اگر ان سے دوستی کیجئے گا اور اپنوں سے ناراض ہوئیے گا، جو اہل سنت والجماعت میں ہوگا، جو مسلک اعلیٰ حضرت کے پیروکار ہوگا، آپ اپنی ذات کے لیے اس سے دشمنی رکھیے گا تو یاد رکھیے رب بھی آپ کا راضی نہ ہوگا، رب کے محبوب بھی راضی نہ ہوگے. اگر اگر کسی نے آپ پر ظلم کیا اسے آپ معاف کرتے ہوئے نظر آئے اس لیے کہ وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہے، مسلک اعلیٰ حضرت پر پیرا ہے، تو یاد رکھے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اس کا حبیب بھی راضی ہو جائے گا. پھر شیطان دنیا میں کھٹکتا پھرتا رہے گا، کہے گا میں نے اس کو بہت بہکایا، اس لیے بہکایا تاکہ بھائی بھائی میں دشمنی ہو جائے، میں نے اسے بہت بہکایا تاکہ باپ بیٹے میں دشمنی ہو جائے، میں نے اسے بہت بہکایا تاکہ بیٹی اور ماں میں دشمنی ہو جائے، میں نے اسے بہت بہکایا تاکہ یہ رشتہ داروں کے درمیان اختلافات بے پردہ کر دے، یہ رشتہ داروں کے درمیان یہ لوگ ایک دوسرے سے جڑ کر نہ رہے بلکہ ٹوٹ کر رہے. میں نے بڑی کوشش کی لیکن میری کوشش ناکام رہی. یہ تو جیتا ہے اللہ کے لیے، یہ جیتا ہے رسول پاک کے لیے، اور یقیناً شیطان یہاں بھی اپنے اوپر گرد و غبار ڈالتا رہے گا اور آپ زندگی میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں جائیں گے. میرے آقا کے حدیث کے مطابق اللہ رب العزت آپ کو جنت کا پروانہ عطا فرمائے. تو آپ ذرا سوچیں کہ آپ شیطان کو راضی کر رہے ہیں یا رب کو راضی کر رہے ہیں. اگر شیطان کو راضی نہیں کر رہے ہیں تو شیطان کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت ہی نہیں.
شب برات آنے سے پہلے پہلے یہ کام کر لیجئے. اگر اختلافات ہے تو صلح کر لیجئے. اگر باپ بیٹا سے ناراض ہے تو ناراضگی کو ختم کر لیجئے. اگر بیٹا باپ سے ناراض ہے تو اس ناراضگی کو ختم کر لیں. اگر بھائی بھائی میں نا اتفاقی ہے اسے ختم کر لیجئے. اور یہی سمجھیے شب برات کی تیاری یہی سے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یاد رکھیں حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ولی، انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر پوری بادشاہت کو چھوڑ دی. حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے. آپ ہی کے بادشاہت کا ایک سپاہی، کیونکہ آپ بادشاہت چھوڑ دیے تھے، درویشی اختیار فرما لی تھی، تو بہت سارے ایسے سپاہی تھے کہ آپ کو پہچانتا نہیں تھا. ایک سپاہی ادھر سے گزرا اور حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آیا اور پوچھتا ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے اے بزرگ بستی کدھر ہے؟ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں. اب جیسے ہی وہ اشارہ کی طرف وہ دیکھتا ہے تو ادھر قبرستان ہے. تو حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا قبرستان کی طرف، بستی کی طرف نہیں. اب یہ سپاہی تھا، کہنے لگا میں آپ سے بستی پوچھ رہا ہوں، آپ قبرستان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کیا آپ غلام ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں غلام ہوں. حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا میں غلام ہوں. اب اس سپاہی نے کہا کہ میں نے آپ سے پوچھا بستی کدھر ہے تو آپ مجھے قبرستان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اس سپاہی نے ایک کوڑا حضرت ابراہیم بن ادھم کے سر پر مار دیا، خون نکلنے لگا. اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم بن ادھم کے بازو کو پکڑا اور گھسیٹتا ہوا لے جانے کی کوشش کیا. جیسے ہی بستی کے قریب پہنچا، اب جو پہلے کا جو سپاہی تھا وہ حضرت ابراہیم بن ادھم کو جانتا تھا، پہچانتا تھا. دیکھا یہ حال، غضبناک ہو کر کہا اے سپاہی ہاں چھوڑو، جانتے ہو تم نے کس کے ہاتھ کو پکڑا ہے؟ کہا مجھے نہیں معلوم یہ کون ہے، بس میں نے ان سے پوچھا کہ تم غلام ہو تو اس نے کہا ہاں میں غلام ہوں. میں نے پوچھا کہ بتاؤ بستی کدھر ہے، گاؤں کدھر ہے، قریہ کدھر ہے، شہر کدھر ہے؟ تو اس نے مجھے اشارہ قبرستان کی جانب کیا، اس لیے مجھے غصہ آ گیا اور پھر میں نے اس کے سر پر کوڑا مار دیا. وہ سپاہی کہتا، جو بڑا سپاہی تھا جو جانتا تھا، وہ کہتا سنو اسے تم معمولی مت سمجھو، یہ حضرت ابراہیم بن ادھم ہے، حضرت ابراہیم بن ادھم ہے جس کو تم نے کوڑا مارا ہے. اب جلدی سے قدموں میں پڑ جاتا ہے. حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم کو چومتا ہے، ہاتھوں کو چومنے لگتا ہے اور اس کے بعد کہتا مجھے معاف فرما دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے. حضرت ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں میں نے تو تجھے معاف اسی وقت کر دیا جب تو نے مجھے کوڑا مارا تھا، میں نے تو اسی وقت تجھے معاف کر دیا. کہا مجھے یہ بات بتائیے کہ میں نے جب آپ سے کہا کہ آپ غلام ہیں تو آپ نے کہا ہم غلام ہیں، کیوں نہیں آپ اپنے بارے میں بتائیں؟ تو کہا تم نے پوچھا کہ غلام ہو، میں نے کہا غلام ہے. تم نے یہ کب پوچھا کہ تم کس کے غلام ہو؟ تم نے یہ کب پوچھا مجھ سے کہ کس کے غلام ہو؟ بس تم نے کہا غلام، میں نے کہا غلام ہے. تم نے یہ پوچھا ہی نہیں کس کے غلام. اگر تم پوچھتے کہ تم کس کے غلام ہو تو میں کہتا میں رب کا غلام ہوں، رب کے مصطفیٰ کا غلام. تب میں کہتا، اس لیے میں دنیا دار کا غلام نہیں ہوں، میں پروردگار کا غلام. تو اگر آپ اپنے گردن میں غلامی کا پٹا باندھنا ہے تو کسی دنیا دار کا مت باندھیے، بلکہ پروردگار کا باندھیے جس نے آپ کو پیدا کیا. مصطفیٰ جان رحمت کے غلامی کا پٹا اپنے گردن میں لگا کر گھومیے. اگر مر جائیں گے لوگ کہے گا دیوانہ مر گیا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کہیں گے یہ اسے دیوانہ مت کہو، یہ تو میرا ہے، یہ میرا ہے. اور جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنا بتا دے تو پھر جنت کس کے لیے؟ کیونکہ جنت کی کنجی تو میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں. تو یاد رکھیں معاف درگزر کرنا، کیونکہ ظلم بہت ہوتے ہیں، ظلم کی جاتی ہے، یہ دنیا ہے، ظلم ہوں گے، لیکن معاف کرنا یہ میرے مصطفیٰ نے سکھایا. بتائیے تو صحیح بیٹی کتنی پیاری ہوتی ہے، کتنی عظیم تحفہ ہے. بیٹی بڑی عظیم تحفہ ہے. بیٹی دل کی سکون ہے. انسان جب گھر میں جاتا ہے بیٹی ہو تو اسے سکون مل جاتی ہے.
بیٹی سکون ہے، بیٹی وہ ہے جو اگر انسان محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اس کے غم دور ہو جائیں۔ بیٹی وہ چیز ہے، جانتے ہیں میری مصطفیٰ کی بھی بیٹی تھی نا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ جب آپ مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ تشریف لے جا رہی تھی، جانتے ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حمل سے بھی تھی، آپ سواری پہ سوار ہو کر آپ تشریف لے جا رہی تھی، لیکن ایک شخص ایسا بھی تھا جس کا نام حبار ہے، اس نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد اس نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ تم تو بنت رسول ہو۔ کہا ہاں میں بنت رسول ہوں۔ کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہا مکہ سے ہجرت کر کر میں مدینہ منورہ جا رہی ہوں۔ اس حبار نے کیا کیا؟ نیزہ لیا اور آپ کے پیٹ میں مار دیا۔ جانتے ہو جس کی وجہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بچہ تھا وہ نقصان ہو گیا، کسی طرح مدینہ منورہ وہ پہنچتی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچی، راستے ہی میں آپ کا حمل ضائع ہو گیا۔ یاد رکھیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو کہ بیمار ہو گئی، بڑی سخت علیر ہو گئی، مدینہ منورہ میں پہنچی ہے، کچھ دن ہی رہی ہے، اس کے بعد انتقال کر جاتی ہے۔ بتائیے تو صحیح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ کیسا صدمہ ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ کیسا صدمہ آیا ہوگا جو بیٹی سے اس قدر محبت کرتے ہیں؟ یہاں تک کہ محبت کا نرالا شان ہے کہ ہر ایک کی نسلیں بیٹوں سے چلتی ہے، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی نسل جو بیٹی سے چلا کرتی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹوں سے یہ نسل میرے مصطفیٰ کی چلی ہے۔ تو بتائی تو صحیح میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹی سے کس قدر محبت کرتے تھے، کس قدر محبت کرتے تھے۔ جب بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹیوں کی عظمتوں کو بڑھایا ہے۔ جب عورتوں کو منحوس جانا جاتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر کر ان کی عظمت کو بڑھا دیا، یعنی عورتوں کا مقام، بیٹیوں کا مقام میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنا بڑھایا ہے۔ بتائیے تو صحیح آپ ہی کی بیٹی ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتائیے ان کو اس طرح جب ظلم کیا گیا ہے تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کیسا گزرا ہوگا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے 8 ہجری ہے، فتح مکہ ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فتح مکہ کے قریب جب آپ پہنچتے ہیں، فتح مکہ ہوا، سب لوگ پریشان تھے، جتنے لوگ تھے جو کفار و مشرکین تھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ظلم و زیادتی کیے تھے، سب پریشان تھے کہ آج نہ جانے کیا مجھ سے بدلہ لیا جاتا، کیا مجھ سے بدلہ لیا جائے گا، ہماری لاشوں کو کتوں کو کھلایا جائے گا، چیلوں کو کھلایا جائے گا، نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ ان کی حکومت آ گئی ہے، حضور کیا حکم فرمائیں گے؟ اللہ اکبر، جتنے لوگ کھڑے تھے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی درگزر تو دیکھیے، میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرماتے رہے، سب کو معاف فرماتے رہے، یہاں تک کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا حبشی غلام وہ بھی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس قدر چچا سے محبت کرتے تھے، حالانکہ اس کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حضرت حبشی آئے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، میں تجھے بھی معاف کر دوں گا، لیکن اے حبشی میرے سامنے نہ آیا کرنا، اس لیے کہ جب تم میرے سامنے آتے ہو تو میرے چچا یاد آ جاتے ہیں، تم نے انہیں شہید کر دیا تھا۔ سب کو معاف کرتے رہے، یہاں تک کہ جب حبار آتے ہیں پردہ اپنے چہرے پر ڈال کر، جس نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، جب وہ پردہ اپنے چہرے پر ڈال کر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، جیسے وہ حاضر ہوئے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا آج وہ دن ہے جو جس دن آپ دشمن جو بڑے سے بڑا دشمن ہوگا اسے بھی آپ معاف فرما دیجئے گا۔ اتنا کہنا تھا، چہرے پر پردہ ہے حبار کے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو وہ ہے اگر چاہے چہرے پر پردہ ڈال کر آؤ پھر بھی میرے مصطفیٰ جانتے ہیں، چاہے دل میں کچھ لے کر آؤ میرے مصطفیٰ دل کی کیفیت کو جانتے ہیں، چاہے دماغ میں کچھ لے کر آؤ میرے مصطفیٰ فکر کو جانتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں حبار چہرے سے پردہ ہٹا لے، چہرے پر جو حجاب لگایا ہے، کپڑے لگایا ہے، اسے ہٹا کر دیکھا، سن لے اگر تو ایمان قبول کر لیا تو میں تجھے بھی معاف کر دوں گا۔
میں تمہیں بھی معاف کر دوں گا۔ بتائیے تو صحیح، بیٹی کتنی عزیز ہوتی ہے، کتنی پیاری ہوتی ہے۔ اگر ہماری بیٹی کو کوئی تماچا مار دے تو ہم اس کو تماچا مارنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اگر ہماری بیٹی کو کوئی تماچا مار دے تو ہم اس کے خاندان کو اکھاڑ پھکار دیتے ہیں۔ لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل میں کیسی محبت تھی، بیٹی کی محبت اپنی جگہ تھی، اتنی محبت کہ نسلیں میرے مصطفیٰ کی بیٹیوں سے چلے، اس کے باوجود بھی ایمان کتنا مضبوط رہا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کو ایمان دیا ہوگا اس کی ایمانیں کتنی مضبوط ہوگی۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میری بیٹی تو سکون تھی، میری بیٹی تو بڑی پیاری تھی، لیکن حبار تم نے کفر میں اسے مارا ہے، آج تو ایمان لے کر آتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، تو اس کلمہ طیبہ پڑھنے کی برکت سے میں تجھے بھی معاف کر دوں گا، اس لیے کہ تم نے کفر میں مارا ہے، آج ایمان لے کر آ جا، کل جنت میں سب جائیں گے، تو بھی صحابی کا شرف حاصل کر تو بھی جنت میں داخل ہوگا۔ یہ کون دیتا؟ جس کی بیٹی کو مار دیا گیا، اس نے صحابیت کا درجہ دے دیا۔ میرے مصطفیٰ پہ کتنے ظلم و زیادتی ہوئی، اس کے باوجود میں میرے مصطفیٰ نے معاف فرما دی، معاف کر دی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم۔ آج ہم پر کوئی ظلم کرتا ہے تو ہم اسے ظلم کا ظلم جواب، اور اب تو ذاتی معاملہ اتنا بڑھ گیا ہے، اللہ اس کے رسول کے لیے کوئی جینے کے لیے تیار نہیں ہے، بس اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے جینے کے لیے تیار ہے۔ اگر اب تھوڑی تھوڑی بات پر انسان غصہ، تھوڑی تھوڑی بات پر ناراضگی، تھوڑی تھوڑی بات پر رشتے ختم، اب تو حال یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر کوئی گیا، اسے کھانا پینا کھلایا، بھیج دیا، اگر وہ اس کے گھر پہ آیا، اگر پانی کے لیے نہیں پوچھا تو وہ دشمنی شروع۔ ہمارے گھر آیا تو میں نے کھلایا تھا، اس کے گھر گیا تو پانی کے لیے نہیں پوچھا، ہوا دشمنی شروع۔ یعنی یہ ساری باتیں، یہ دشمنی کی یہ حد درجہ، یہ دیکھیے۔ یاد رکھیں شب برات آنے والی، اس سے پہلے آپ صلح کر لیں، اختلافات ختم کریں۔ اگر آپ پر کوئی ظلم کرتا ہے اس ظلم کو معافی میں تبدیل کریں، کس کے لیے؟ اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو یقیناً رب کا محبوب خوش ہو جائے گا۔ جب رب کا محبوب خوش ہوگا تو یقیناً شیطان بھی چلے گا، اور پھر آپ کی دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ لیکن ہم جب اس چیز کو دیکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم معاف کیوں نہیں کر پاتے؟ اگر کوئی ہم پر ظلم کرتا ہے تو ہم معاف کیوں نہیں کر پاتے؟ اس کی بڑی وجہ میں نے جب کتابوں میں پڑھی، 3 وجہ ہمیں سمجھ میں آئی۔ ایک وجہ تکبر، گھمنڈ۔ یہ جو تکبر ہے نا، میں کیوں معاف کروں؟ معاف کروں گا چھوٹا ہو جاؤں گا، معاف کروں کیوں؟ معاف کروں گا چھوٹا ہو جاؤں گا، میں تو بڑا ہوں، میری شان بڑی ہے، میں تو بہت بڑا، لوگ مجھے جانتے ہیں، اگر میں جھک گیا تو میری عزت چلی جائے گی۔ انسان تکبر میں جی رہا ہے، شیطان تکبر کیا تھا، میرے مصطفیٰ نے تو رحم دل دکھایا تھا۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ تکبر میں آپ جینا چاہتے ہیں یا پھر آپ میرے مصطفیٰ کی رحمت دی ہوئی ہے اس میں جینا چاہتے ہیں۔ تکبر کو سب سے پہلے ہٹائے۔ انسان بڑا سے بڑا دشمن ہوگا نا، اسے بھی اپنی طرف مائل کر لے گا، اس سے بھی انسان محبت کرنے لگے گا۔ تو تکبر انسان کے اندر تو آنا ہی نہیں چاہیے، یہ شیطان کا کام ہے، یہ شیطان ہی نے اس کو ایجاد کیا ہے، اس کا موجد شیطان ہے، شیطان ہی نے اس کو ایجاد کیا ہے، موجد اس کا شیطانی ہے۔ تو انسان کے اندر تکبر تو کبھی نہیں آنا چاہیے، گھمنڈ کبھی نہیں آنا چاہیے۔ اگر کسی کا کسی کے ساتھ اختلاف ہے تو اس اختلاف کو دور کرے، تکبر کے ذریعے نہیں بلکہ اپنی رحم دلی کے ذریعے، درگزر کے ذریعے، معاف کرنے کے ذریعے۔ دوسری چیز جو ہمیں سمجھ میں آئی وہ ہے دین سے دوری، علماء کی صحبت کم۔ آج تو علماء کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے، تو علماء سے صحبت کیوں کریں گے؟ علماء کے ساتھ کیوں دیں گے؟ یاد رکھیں کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکون خامس فتحلق۔ یا تو عالم بن جاؤ، یا متعلم بن جاؤ، یا علماء کی گفتگو کو سننے والے بن جاؤ، یا علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ، یا پانچواں مت بننا ورنہ ہلاک و برباد ہو جاؤ۔ تو اب بتائیے، علماء سے صحبت، علماء کے ساتھ رہنا، یہ انسان کے اندر تکبر نہیں لاتا، اس کے اندر معافی آتی ہے، درگزر آتی ہے۔ دین سے قریب جب انسان ہوتا ہے تو پھر جب دین سے قریب انسان ہوگا
تو ایسی صورت میں وہ دین کو ہی اپنانے کی کوشش کرے گا، شیطان کبھی بھی اس پر حاوی نہیں ہوگا، شیطان اس پر کبھی بھی حاوی نہیں ہوگا، شیطان اس پر کبھی بھی قابض نہیں ہوگا۔ جو دین سے قریب ہوگا دنیا کو دور رکھے گا۔ ویسے ہی ایک چیز آئی غصہ، تیسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے غصہ۔ انسان جب غصہ میں ہو تو کسی کی سنتا ہی نہیں، چاہے سامنے والا کوئی بیٹا ہو، باپ ہو، بھائی ہو، اپنے ہوں، بیگانے ہوں، جو بھی ہو، جب غصہ انسان پر حاوی ہوتا ہے تو پھر وہ کسی کی نہیں سنتا، وہ معاف کرنے کے لیے تیاری نہیں ہو سکتا کہ ہم کیوں معاف کریں، یعنی جلال میں آتا ہے، غصے میں آتا ہے۔ یاد رکھے جو انسان غصے کو پی لیتا ہے اور درگزر فرماتا ہے، جیسے قرآن کی آیت واللہ یحب المحسنین، جو غصہ کو پی جاتا ہے، جو درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اس پر بھلائی عطا فرماتا ہے، اللہ رب العزت اس پر بھلائی کرنا پسند فرماتا ہے۔ تو ایک غصہ، انسان غصہ کو کنٹرول کر لے، انسان غصہ جیسے کنٹرول کرے گا تو پھر اس کے اندر جو دل ہے نا، اس کے سینے میں وہ دل نرم ہوگا۔ جب وہ دل نرم ہو گیا تو کوئی بھی ظلم کرے گا تو اسے معاف کر دے گا، انسان درگزر کر دے گا۔ یعنی غصہ کو انسان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ایک شخص تھا، وہ اپنے گھر میں خود، میں اپنے گھر کا اگر محاسبہ لیں تو اپنے گھر میں طرح طرح کی بات، تھوڑی تھوڑی بات پہ غصہ، تھوڑی تھوڑی بات پہ غصہ۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، پہلے اپنے گھر سے دور انسان کو کرنا چاہیے، پھر باہر دور ہوتا ہے۔ پہلے گھر سے دور کرنا چاہیے انسان کو۔ انسان میں ہر کوئی ایک دوسرے پہ غصے، تھوڑی سی بات ہوئی غصہ کرنا شروع کر دیا، تھوڑی سی بات ہوئی غصہ شروع کرنا، جلال میں آنا شروع کر دیا۔ اس طرح کے گھر میں پہلے حالات ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک شخص ہے دسترخوان پر بیٹھا، اس کی بیوی نے کھانا لا کر دی، وہ کھانا کھایا، نمک بہت تیز۔ اب جب نمک تیز ہوگی تو غصہ آئے گا، غصہ تو آئے گا، نہیں، ظاہر سی بات ہے۔ جو آج کا ماحول ہے، یہ نہیں دیکھا کہ بیوی اس نے کس طرح محنت کر کے کھانا بنائی، کس طرح اس کے بچوں پرورش کرتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے، کس طرح بیوی برتن دھلتی ہے، کپڑا دھلتی ہے، گھر کو سنبھال کر رکھتی۔ جب یہ گھر سے باہر جاتے ہیں تو سارے گھر کو وہ خود سنبھال کر رکھتی ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان بھول جاتا ہے غصے کے عالم میں، اور پھر اس کو ڈٹنا ڈپٹنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ شخص ہے، کھانا جیسے ایک لقمہ اٹھایا، منہ کے اندر ڈالا، نمک بہت تیز۔ اور اس سے پہلے کی کہانی میں بتاؤں، یہی وہ شخص ہے جو بہت غریب تھا، کبھی گوشت اسے میسر زیادہ نہیں آتا، 3 4 مہینے ہو جاتے گوشت کھانے کے لیے۔ اگر آپ کو ایک دن گوشت نہیں کھانے کو ملے گا تو موڈ ہی خراب ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت کے لوگ تھے بڑی پریشان ہوتے تھے، گوشت ملتا نہیں تھا۔ جانتے ہیں وہ شخص غریب بہت تھا، اس نے 4 سے 5 مہینہ بڑی محنت کی تاکہ گوشت کھا سکے۔ جب اس نے بڑی محنت کی، پیسے بچائے، تمام اخراجات کو چھوڑ کر جب پیسے اکٹھا ہو گئے، تھوڑی سی گوشت خرید کر لایا۔ بیوی سے کہا آج 4-5 مہینے کے بعد گوشت کھانے کا دل کیا، اور دل تو کر رہا تھا، آج گوشت ملا ہے، اسے اچھی طریقے سے پکانا۔ جب بیوی نے کھانا بنائی، نمک تیز ہو گیا۔ جیسے ہی گوشت کے ٹکڑے کو اپنے منہ میں رکھتا ہے، نمک تیز ہے، زہر جیسا معلوم ہوتا ہے، بڑا کڑوا معلوم ہوتا ہے۔ اب بتائیے تو اس کے غصے کا ٹھکانہ کیا رہے گا؟ کتنا پریشان ہوگا کہ میں نے 4 سے 5 مہینے تک محنت کی، پیسے کو بچایا، اس کے پیسے سے میں نے گوشت لائی، اسے بھی یہ خراب کر دی، کڑوا کر دیا، نمک زیادہ ڈال دی۔ غصہ تو آئے گا ہی، لیکن جیسے ہی اس سے غصہ آیا، یاد آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم درگزر کر دو گے، کسی کے خطاؤں پر، کسی کے غلطیوں پر معاف کر دو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اتنا ثواب عطا فرمائے گا، ثواب عطا فرمائے گا۔ میں ثواب کے ڈر سے میں نے کیا کیا، بیوی کو معاف کر دیا اور میں نے کچھ نہ بولا۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے کچھ نہ بولا، میں اس نمک تیز سالن کو خود کھا لیا اور کھانے کے بعد چلا گیا، اٹھ کر چلا گیا۔ بتائیے تو صحیح، اگر اس وقت ڈانٹ لگتی، پھٹکار لگتی تو بتائیے بیوی اور شوہر میں کس طرح اختلافات پیدا ہو جاتے۔ جیسے وہ شوہر اٹھ کے جاتا ہے، بیوی آتی ہے، جیسے وہ کھانا شروع کرتی ہے، کڑوا محسوس ہوتا ہے، کڑوا
कड़वाहट महसूस होता है, नमक तेज है, दिल में ख्याल पैदा हुआ कैसा मेरा शौहर है कि मैंने नमक तेज डाल दी, उसके बावजूद भी मेरा शौहर मुझे उफ तक नहीं कहा। ऐसा शौहर कहाँ मिलेगा? मोहब्बत उसके अंदर पैदा और ज्यादा हो गई। वही शौहर है, वही शख्स है। जब उसका इंतकाल होता है, जानते हैं जब उसका इंतकाल हुआ, किसी ने ख्वाब में देखा कि उस शख्स को जन्नत के बहारों में टहल रहा है। उससे उसने पूछा, बताओ तो सही तुम्हारे साथ क्या मामलात हुए हैं? उसने कहा, सुनो सुनो, मेरी गुनाहों की वजह से फरिश्तों को हुक्म दे दिया गया कि इसे जहन्नम में लेके जाओ, लेकिन फिर इरशाद हुआ, सुनो सुनो, इसकी एक नेकी तमाम गुनाहों पर भारी हो गई है, तमाम बुराइयों पर भारी हो गई है। फरिश्ते ने कही, या अल्लाह, वो कौन से नेकी है जो तमाम गुनाहों पर भारी हो गई? अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाया, ए फरिश्ते सुनो सुनो, जब ये खाना खा रहा था, बीबी ने नमक तेज रख दी, उसे ये माफ कर दिया, इसलिए आज मैंने इसकी खताओं को माफ कर दिया। इसे जहन्नम में जाना था, लेकिन अब इसे जहन्नम में लेकर मत जाओ, बल्कि इसको जन्नत में दाखिल कर दो। माफ करके तो देखें, माफ कर देखें। माफ अगर करेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत कितना करम अता फरमाता। तो तीन चीजें मुझे समझ में आई जो माफ ना करने की वजह है। एक तकब्बुर है, एक गुस्सा है, एक उलमा से दूरी और दीन से दूरी। ये चीजें जिसकी वजह से इंसान पगड़ाया हुआ रहता है, हमेशा गुस्से में, तकब्बुर में, जिसको चाहा उसको बोलना शुरू कर दिया, जिसको चाहा उसको जो मर्जी वो बोलना शुरू कर दिया। याद रखे, हम मुस्तफ़ा के ग़ुलाम हैं, शैतान के ग़ुलाम नहीं हैं। शैतान के नक्शे कदम पे चलने की ज़रूरत नहीं है, मुस्तफ़ा करीम के नक्शे कदम पे चलने की ज़रूरत है। शैतान के चेलों से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है तो मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा से मतलब है, हमें मुस्तफ़ा के अहले बैत अतहार से मतलब है, हमें बुज़ुर्गान दीन से मतलब है। हम उन चेलों में ना पड़ के बल्कि इनके नक्शे कदम पे चलेंगे तो हमारी ज़िंदगी भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। इसलिए पूरी तकरीर का माहसल मैं आपको एक जुमले में कह दूं, शबे बारात आने वाली है। शबे बारात की तैयारी हर लिहाज से की जाती है, इस लिहाज से भी आप तैयारी करें कि अगर भाई भाई में इख्तलाफ है उसे दूर कर दीजिए शबे बारात से पहले। अगर बाप बेटे में इख्तलाफ है तो उसे दूर कर दीजिए शबे बारात से पहले। अगर माँ बेटी में इख्तलाफ है तो दूर कर दीजिए शबे बारात से पहले। अगर आपके रिलेशन में, रिश्तेदारों में किसी किस्म की ना इत्तफाकी है उसे ख़त्म कर दीजिए शबे बारात से आने से पहले पहले। अगर आपने ये काम कर लिया तो शबे बारात में जो इबादत करेंगे रब भी कबूल फरमाने वाला है, इंशाअल्लाह कबूल करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले मुझे इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए, मेरे बाद आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।